جب ماہ سیام رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں، اور اعمال کا جو صلہ اور اجر ہے وہ 70 گنا کر دیا جاتا ہے، اور اللہ جل شانہ اپنے بندوں کو غفران و رحمت کے پردوں میں ڈھانپ لیتا ہے۔ تو یہ مہینہ آتش دوزخ سے نجات کا مہینہ ہے۔ ماہ سیام رمضان المبارک اس اعتبار سے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے کہ اس مہینے میں قرآن مجید کا نزول ہوا ہے، اس لیے اس مہینے میں کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی ترغیب دی گئی ہے۔ حضرت جبریل امین ہر سال رمضان المبارک کے اندر حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے، قرآن کا دور کیا جاتا تھا۔ تو قرآن مجید کی تلاوت اس مہینے خاص طور پہ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے اور ہمیں اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ تو یہ مہینہ گویا قرآن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، قرآن اور رمضان یہ دونوں قیامت کے دن سفارش کریں گے، تو اللہ جل شانہ ان دونوں کی سفارش کو قبول کرتے ہوئے روزہ دار کو اور قرآن پڑھنے والے کو جنت عطا فرما دے۔ یہ شہر مواسات بھی ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ سیام رمضان المبارک کے اندر اس کثرت کے ساتھ صدقہ کیا کرتے تھے کہ جیسے تیز ہوا چلتی ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھے، اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے 3 چیزیں قسم کر کے کہی، ان میں سے ایک چیز یہ ارشاد فرمائی، ما نقصا مال عبد من صدقہ، فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رب کی قسم کر کے کہتا ہوں کہ صدقے سے مال گھٹتا نہیں۔ اس لیے کثرت کے ساتھ صدقہ و خیرات کیجئے، یہ مال کے اضافے کا سبب ہے اور یہ گناہوں کی بخشش و مغفرت کا ذریعہ ہے۔ روزے کا مقصد بھوک اور پیاس کاٹنا نہیں ہے، یہ کوئی خوراک بچاؤ مہم بھی نہیں ہے، بلکہ فرمایا وَشَهْرٌ يُزَادُ فِيهِ رِزْقُ الْمُؤْمِنِ، یہ مہینہ ایسا ہے جس میں مومن کا رزق بڑھ جاتا ہے، اس کا رزق زیادہ بڑھ جاتا ہے، تو یہ خرچہ کم نہیں ہوتا، اس میں تو خرچہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو یہ اس لیے نہیں ہے، تو پھر مقصد کیا روزے کا؟ بھوک اور پیاس کا مقصد کیا ہے؟ تو ارشاد فرمایا لعلکم تتقون، اتقاء کا نور تمہیں نصیب ہو، تقوی کا نور نصیب ہو۔ اور تقوی کیا ہے؟ محتاط زندگی گزارنا، کوئی عمل اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکام سے ہٹ کر نہ ہو، یہ تقوی ہے۔ دنیا میں رہتے ہوئے اس طرح زندگی گزاری جائے کہ دامن کہیں داغدار نہ ہونے رہو دنیا میں۔ ترک دنیا کا نام دین نہیں ہے، یہ بازیر میں رکھے۔ ہمارا دین ترک دنیا کا درس نہیں دیتا، لیکن غرق دنیا سے بھی بچنے کی تلقین کرتا۔ ترک دنیا بھی نہ کرو اور غرق دنیا بھی نہ ہو جاؤ۔ اب اس کو حاصل کیسے کیا جائے؟ اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں روزے سے تمہیں تقوی دوں گا، نسخہ ہاتھ میں آ گیا۔ اب سوال یہ ہے کہ روزے سے تقوی کیسے ملتا ہے؟ صحیح حدیث میں ہے، بخاری ہے، اذا جاء رمضان سلسلت الشیاطین، جب ماہ سیام رمضان المبارک آتا ہے تو شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ شیاطین جکڑ دیے گئے، تبھی تو مساجد کے دروازے کھل گئے، تبھی تو نماز کا رجحان پیدا ہوا، صدقہ و خیرات کے لیے لوگوں کے دلوں کے اندر مزید نرمی پیدا ہوئی۔ جو 5 نمازیں بھی نہیں پڑھتے تھے تراویح کے لیے بھی کھڑے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ شیطان بند گیا۔ لیکن کم تولا جا رہا ہے، کم ناپا جا رہا ہے، جھوٹ بولا جا رہا ہے، یہ کیوں؟ نفس موجود ہے۔ نیکی کا ماحول اس لیے پیدا ہوا کہ شیطان بند گیا، بدی پھر بھی موجود ہے اس لیے کہ نفس موجود ہے۔ اب ہمارا کام ویسے آسان ہو گیا کہ پہلے تنہا جان کو 2 دشمنوں کے مقابلے میں رہنا تھا اور جان لڑ نہیں پاتی تھی، اب دشمن ایک ہو گیا، ایک بندہ ہوا ہے۔ اب صرف جو ہے وہ ہم نے لڑنا ہے نفس سے، شیطان تو بندہ ہوا ہے۔ اب نفس سے کیسے لڑیں گے؟ بھوک سے نفس پج مردہ ہوتا ہے، کمزور ہوتا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور ختمی المرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا معاشر الشباب من استطاع منکم الباء فلیتزوج، اے جوانوں کے گروہ، تم میں سے جو نکاح کرنے کی طاقت رکھتا ہے دیر نہ کرے۔ اگر مالی استطاعت ہے، مناسب رشتہ مل گیا ہے تو دیر کاہے کی، نکاح کر لے۔ اور فرمایا اس لیے کہ نکاح نظروں کا بھی محافظ ہے اور تمہاری پارسائی کا بھی محافظ ہے۔ فَإِن لَمْ يَسْتَطِعْ، اور اگر طاقت نہیں ہے، کسی وجہ سے نکاح نہیں ہو پا رہا، فَعَلَيْكُمْ بِالصَّوْمِ، تو کثرت کے ساتھ روزے رکھو۔ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاء، اس لیے کہ روزے قاطع شہوات ہے، گناہوں سے بچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو پل کیجئے، یہ تہذیب نفس کا بہترین ذریعہ ہے۔
اور تیسری بات العافیت فی العزلہ، عافیت تو عزلت میں ہے، تنہائی میں، لوگوں میں جانا، لوگوں سے میل ملاپ اور اختلاط جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ آزمائشیں ہوں گی۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہو دینی ضرورت کے لیے آپ کو جانا پڑتا ہے، ضرور لوگوں سے ربط رکھیں، لیکن ربط پورا رکھیں، لیکن ربط بھی اچھے لوگوں کے ساتھ رکھیں۔ فرمایا تمہارا کھانا متقی کے علاوہ نہ کھائے کوئی، یعنی جس کی تم دعوت کرو وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو۔ اچھی لوگوں کے ساتھ ربط رکھو، نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھو گے نیکی ملے گی، برے لوگوں کی صحبت کے ساتھ بیٹھو گے تو برائی ملے گی۔ تو آئیے میں اور آپ روزے کو اس کے آداب کی رعایت کے ساتھ رکھنے کا عزم کریں۔ فرمایا کہ من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ فی ان یدع طعامہ وشرابہ، جس نے جھوٹ اور جھوٹے امور ترک نہیں کیے اس کے بھوکے اور پیاس سے رہنے کی اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اس کی مرضی کیا ہے کہ روزہ تمہارے نفس کی تہذیب کا ضامن بن جائے، تمہارے باطن کی ستھرائی کا ذریعہ بن جائے۔ تو اس لیے یہ نہیں کہ ماہ سیام آیا اور چلا گیا، کسی کی زندگی میں 40 رمضان گزر گئے، کسی کی زندگی میں 50 رمضان المبارک گزر گئے، لیکن جہاں کھڑا تھا وہیں کھڑا رہا اور پورا مہینہ روزے رکھے، تراویح پڑھی، لیکن اندر کی طرف توجہ ہی نہ دی۔ رمضان کے بعد جہاں کھڑا تھا پھر وہیں کھڑا ہو گیا آ کے، تو فائدہ کیا ہوا؟ اللہ اپنی پناہیں دے، امان دے، حفاظتوں کا حصار دے۔ اللہ روزے میں دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے کہنے پہ جو چیزیں حلال ہیں ان کو بھی چھوڑتا ہے کہ نہیں چھوڑتا؟ تو جب اس نے ان کو چھوڑ دیا تو پھر حرام کیوں نہیں چھوڑے گا؟ اور جس نے روزے میں حرام بھی نہیں چھوڑا، غیبت بھی نہیں چھوڑی، جھوٹ بھی نہیں چھوڑا، لوگوں کو اذیت دینا بھی نہیں چھوڑا، تلخ رویے بھی ترک نہیں کیے، گالی گلوچ سب و شتم کا مزاج بھی ترک نہیں کیا، لوگوں سے رشوت لینا اور لوگوں کو اذیت دینا بھی ترک نہیں کیا، تو پھر وہ بھوک کاٹ رہا ہے، وہ اللہ کے حکم کی تعمیل نہیں کر رہا ہے۔ وہ تو کہہ رہا ہے کہ میں تمہارا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم حلال بھی چھوڑو گے اور یہ حرام بھی چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو پھر روزہ ہی نہیں، ہم ہر سال مشق کرتے ہیں، ماہ سیام گزر جاتا ہے، پھر جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہیں کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ روزہ تو 1 مہینے کی ٹریننگ ہے۔ 1 مہینے کی ٹریننگ کے بعد ہمارے عیب جھڑ جانے چاہیے، ہمارے گناہ دھل جانے چاہیے، ہمارے اندر کو تقوی کے نور سے مالا مال ہو جانا چاہیے، لیکن ہم نے مشق کی نہیں، ہم کام چور رہے۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوا کہ جہاں کھڑے تھے وہیں رہے۔ تو روزے کا مقصد اتقاء کو پیدا کرنا ہے، اور ہر وہ کام جو اللہ کی ناراضگی کا ذریعہ ہے اس کو ترک کرنے کا نام تقویٰ ہے۔ اور اگر کوئی ایسا کام سرزد ہو جائے جو اللہ کی ناراضگی کا سبب اور ذریعہ ہے تو فوراً توبہ کی جائے، رجوع کیا جائے، ایسے امور بجا لائے جائیں جو اللہ کی رضا کا سبب اور ذریعہ بن جائیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اتق اللہ حیث ما کنت، تو جہاں بھی رہے اللہ سے ڈرتا رہے، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، گھر میں ہو، مسجد میں ہو، بازار میں ہو، تنہائی میں ہو، ہجوم میں ہو، جہاں بھی تو رہے اللہ سے ڈرتا رہے۔ وَأَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ، اور اگر تم سے کبھی کوئی گناہ سرزد ہو جائے تو فوراً نیکی کر، تم ہوا وہ نیکی اس گناہ کو مٹا ڈالے گی۔ وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، اور لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا۔ تو نیکی کرنے کے بعد، تقوی اختیار کرنے کے بعد، تیسری بات حضور نے جو ارشاد فرمائی، حضور سے بڑا حکیم کون ہو سکتا ہے؟ میرے ماں باپ حضور پہ قربان۔ یہ ہوتا ہے، تھوڑی نیکیاں کر کے لوگ پھول جاتے ہیں، تھوڑی سی پرہیزگاری اختیار کر لی تو سمجھے کہ ہمارے جیسا زمانے میں کوئی نہیں ہے، کوئی کارنامہ سر انجام دے دیا، کوئی کام ہو گیا تمہارے ہاتھ سے تو تم لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کرنے لگ جاؤ، تو یہ تو ہمارا دین نہیں کہتا۔ تو فرمایا اتق اللہ حیث ما کنت، جہاں بھی رہے ایک تو اللہ سے ڈرتا رہنا، اور دوسری بات ارشاد فرمائی اتبع السیئۃ الحسنہ، جب تم کوئی برائی کر بیٹھو تو اس کے فوری بعد تم نیکی کرو، تم ہوا وہ مٹا ڈالے گی اس کو۔ لکھتے لکھتے دبا لگ جائے تو اس کو ریموو کر دیتے ہیں نا، زندگی میں چلتے چلتے گناہ سرزد ہو جائے تو نیکی سے اس کو ریموو کر دو، تم ہوا مٹا ڈالے گی اس کو۔ اور پھر تیسری بات فرمائی وَخَالِقِ النَّاسِ بِخُلُقٍ حَسَنٍ، لوگوں سے رویہ اچھا رکھنا، لوگوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا۔
बदतमीजी की ज़िंदगी ना गुजारना। क़यामत के दिन जब अमाल तोले जाएंगे, सबसे ज़्यादा वज़न जिस अमल का होगा वो हुस्न खुल्क है, जो पर्दे को झुका देगा। तो कभी अपने रवैयों को खुरदरा न होने देना। तो हमारे रब ने हमें तकवा इख्तियार करने का हुक्म अता किया, और रमज़ानुल मुबारक मौसम है तकवे की हुसूल का। ज़िंदगी समरबार होती है और तकवे का फल लगता है। रोज़ा तकवे की नशअत का ज़रिया है। रोज़ा पैदा करता है इत्तिका, लअल्लकुम तत्तकून, इस पे शाहिद आदिल है। तो इसलिए मुझे और आपको जायज़ा लेना पड़ेगा कि इन दिनों के अंदर हमारे अंदर कोई तकवा पैदा हुआ है या नहीं हुआ। मैं अपना जायज़ा लूँ और आप अपने अंदर ही जायज़ा लें। हमने भूख काटी है, प्यास गवारा की है, रात तरावी भी पढ़ते हैं, तो क्या कोई फ़र्क पड़ा? कोई इत्तिका का नूर नसीब हुआ? अगर नसीब हुआ है तो फिर मज़ीद कोशिश कीजिए बकिया दिनों में मज़ीद नूर नसीब हो और इत्तिका के उजाले हकीकत में हम पालें। और अगर वहीं के वहीं खड़े हुए हैं, कोई फ़र्क नहीं सिवाय भूख और प्यास काटने की, और ये ज़हनी तासुर के हम रोज़ा रख रहे हैं, इसके अलावा में कोई फ़र्क नहीं है, हमारे बातन में कोई तब्दीली नहीं आ रही, तो फिर हमें देखना पड़ेगा पीछे मुड़ के कि हमारे रोज़े बेरूह और बेनूर क्यों हैं। हमें उस पर तवज्जो देनी पड़ेगी। रोज़ा फ़र्ज़ क्यों किया गया? सवेर से लेकर शाम तक सब कुछ होने के बावजूद भूख और प्यास में वक्त गुजारना और मुयस्सर होने के बावजूद एक घूंट भी हलक से नीचे न उतरने देना, आखिर इसमें क्या हिकमत थी? तो ये बात अच्छी तरह से हमें समझ लेनी चाहिए कि ये सिर्फ खाने पीने को तर्क कर देना ही नहीं है, बल्कि उन मकासद जलीला के हुसूल के लिए रोज़ा रखा जाता है जो मोमिन की ज़िंदगी का मकसूद है। और अगर कोई शख्स खाना पीना तो तर्क कर देता है लेकिन उन उमूर से नहीं रुकता जिन उमूर से रोकना इन रोज़ों का मकसूद था, तो उसका रोज़ा नहीं कहलाता। मेरे और आपके आका व मौला हुजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन लम यदा कौल ज़ूर वल अमल बिही फलैसा लिल्लाहि हाजतुन फी अन यदा तामहु व शराबहु। जिसने झूठ और उस पर अमल करना ना छोड़ा, झूठे काम तर्क नहीं किए, उसका भूखा और प्यासा रहना अल्लाह को मंजूर नहीं। अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं कि वो भूख और प्यास काटे। रोज़े में तो उन उमूर से भी रोक दिया गया जो उमूर आम ज़िंदगी में जायज़ थे, जो मशरू थे, मुबाह थे, लेकिन रोज़े में उन जायज़ मुबाह उमूर से भी मना कर दिया गया। तय्यब और ताहर खाने, खूबसूरत मशरूब, उनसे रोक दिया गया। आप आबे ज़मज़म भी नहीं पी सकते जबकि वो मुतबर्रक पानी है। शहर मदीना में बैठकर शहर मदीना की पकी हुई खजूरें भी आप नहीं ले सकते, इसलिए कि आप रोज़े से हैं। तो रोज़े में आपको मुतबर्रक चीज़ें खाने से भी रोक दिया गया, मुतबर्रक मशरूब पीने से भी मना कर दिया गया। तो मुझे बताइए, जो रब आपको मुतबर्रक, मशरूब और पाकीज़ा खानों से भी एक मखसूस वक्त के लिए रोक रहा है, तो जिन उमूर से आम ज़िंदगी में शरीयत इस्लामिया ने हमें मना किया, हमारे रब ने हमें मना किया, तो अगर रोज़े के दौरान हम वो उमूर बजा लाएं तो फिर रोज़े की मकसदियत हासिल नहीं होगी। तो इसीलिए फरमाया, जिसने झूठ और झूठे काम नहीं छोड़े, उसके भूखा और प्यासा रहने की अल्लाह को कोई ज़रूरत नहीं है। तो वो ये चाहता है कि मेरे बंदे उन उमूर से भी जब रुक जाएंगे जिन उमूर से आम ज़िंदगी में नहीं रोका गया, तो वो लाजमी तौर पे उन उमूर से रुकने की कोशिश करेंगे जिन उमूर से उसे मना किया गया है। तो जब ये चीज़ इंसान का फ़हम, इंसान की अकल और इंसान की खिरत तय करती है, तो फिर लामहला तौर पे रुकने की आदत उसके अंदर
تقوی کی نشأت کا ذریعہ بنتی ہے۔ آپ نے عمومی طور پہ دیکھا ہوگا کہ رمضان المبارک کا ماہ نور جب اختتام کو پہنچتا ہے، ہمارے سامنے عید کے 2-4 دن بھی یہ مشق رہتی ہے، اچانک کوئی مشروب آیا اور پینے لگے تو رک گئے، وہ کہیں ہمارا روزہ تو نہیں، لیکن پھر خیال آتا نہیں ہم روزے تو نہیں ہیں، آج تو عید کا دن ہے، تو ہم پی لیتے ہیں۔ چونکہ پورا مہینہ دن بھر ہم مشروبات سے رکے رہے اور آج بھی دن کے اجالے میں ہمیں پانی دیا گیا تو ایک دم ہمیں جھجک پیدا ہوئی، لیکن پھر ہمیں یاد آیا کہ اب روزے بیت گئے ہیں اور میں روزے سے نہیں ہوں۔ تو جو چیز جائز اور مشروع تھی، ایک وقت کے لیے اس چیز سے بھی ہم رکے تو ہماری طبیعت کے اندر یہ ملکہ پیدا ہو گیا کہ ہم اس سے رکنے کا مزاج پیدا کر لیتے ہیں۔ تو اگر ہم ان امور سے رک جاتے ہیں جن کو شریعت اسلامیہ نے منع کیا ہوا ہے، تو پھر دوبارہ جب اس کو کرنے لگتے ہیں تو پھر ہمارا ہاتھ بھی رکے گا اور پھر ہم مستقل اپنے ہاتھ کو روک سکتے ہیں کہ ہاں میاں یہ روزے میں بھی چیزیں منع تھی اور روزے کے بعد بھی یہ چیزیں ہمارے اوپر منع ہیں۔ تو ایک ملکہ پیدا ہو جائے گا ان امور منہیات سے رکنے کا، ان سے باز رہنے کا۔ تو گویا یہی تقوی ہے کہ جو اللہ جل شانہ نے ہمارے اوپر حرام کیا ہے اس سے ہم رک جائیں، جس کام کے کرنے کا حکم دیا ہے اس کام کو ہم بجا لائیں۔ اے انسان، تجھے کریم رب کی دہلیز سے کس نے مغرور کر دیا؟ کیوں دھوکے میں مبتلا ہو گیا؟ مالک کی دہلیز چھوڑ کے بھاگ گیا۔ ما غرک بربک الکریم، کریم رب سے تجھے کس شے نے مغرور کر دیا؟ بھاگے ہوئے کو کوئی یوں بھی آواز دیتا ہے؟ کبھی پولیس کو تعاقب کرتے دیکھا ہے مجرموں کا؟ کبھی سخت گیر استاد کو شاگرد کے ساتھ سختی کرتے دیکھا ہے؟ لیکن یہاں پیار کے چھلکتے ہوئے رنگ دیکھیے، جو مالک کی دہلیز چھوڑ کے باغی ہو گئے ہیں، سرکش متمرد شیطان کے ہتھے چڑھ گئے، اس کو رحمت آواز دے گی، او بھاگنے والے آجا، تیرا رب بڑا ہی کریم ہے، تیرا رب بڑا ہی کریم۔ بتا نا تجھے کس شے نے مغرور کیا؟ دولت نہیں، یہ 4 دن کی چاندنی ہے، پھر اندھیری رات ہے، حسن نے ڈھل جائے گا، جوانی ہے ختم ہو جائے گی، اقتدار ہے آج ہے کل نہیں ہے، تو پھر کس بل بوتے پہ تو رب سے غافل ہو گیا ہے؟ آجا، پلٹ کے آنا تو پڑے گا تجھے، بھاگ تو سکتا نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اس کی رحمتیں بندے کو آواز دے رہی ہے۔ کلا بل تکذبون بالدین، فرمایا کیوں نہیں، بلکہ تم آخرت کی تکذیب کرتے ہو۔ جو تم دنیا کو اپنا خدا بنا بیٹھے ہو تو اس کا مطلب سیدھا سیدھا یہی ہے کہ تم آخرت کی تکذیب کرتے۔ آج اثر و رسوخ سے، آج چالاکی سے، مکاری سے تم دنیا کی گرفت میں نہیں آتے، لوگوں کی نظروں میں بھی اچھے رہتے ہو، عدالتیں بھی خرید لیتے ہو اور تھانے بھی بک جاتے ہیں، آج تمہارے جرائم بھی چھپ جاتے ہیں، لیکن ایک دن ایسا آنے والا ہے جب حکم اللہ کے ہاتھ میں ہوگا، جب ترازو پورا پورا تولے گا، وہ عدالت لگے گی تو وہ عدالت 100% پورا پورا تولے گی، انصاف ہوگا، وہ انصاف کا دن آنے کا ہے۔ قبل اس سے کہ وہ وقت آئے کوئی حجت باقی نہ رہے، تمہیں اپنی آخرت کے لیے تیاری کر دینی چاہیے۔ سورہ الانفطار ہمیں بتاتی ہے کہ ہم اپنی زندگی کو منظم کریں، اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بسر کریں اور اپنے رب کی راہوں کے مسافر ہوں۔ جتنے بھی جرم کیے ہیں وہ کہتا ہے میرے بندے میں کریم ہوں، آجا پلٹ کے، یہ نہیں دیکھوں گا تو نے جرم کتنے کیے، یہ دیکھوں گا تو پلٹ کے میری دہلیز پہ آ گیا، تیرے پچھلے سارے گناہ معاف کر دوں گا، بلکہ معاف کیا، تیرے گناہوں کو بدل کے نیکیوں میں تبدیل کر دوں گا۔ تو آ تو صحیح میری چوکھٹ پہ ہاتھ پھیلا تو صحیح، میں کریم ہوں، تیرا رب لگتا ہوں۔ اللہ اکبر، دیکھ تیرا میرا رشتہ کتنا گوڑا ہے۔ دیکھیے ماں کا بیٹے کے ساتھ جو رشتہ ہے، دنیا کے کسی ترازو پہ اس رشتے کی پیمائش ہو سکتی ہے؟ مائیں کتنے دکھ نہیں جھیلتی، کتنی تکلیفیں گوارا نہیں کرتی، لوگوں کے گندے کپڑے دھو رہی ہوتی اپنی اولاد کا پیٹ پالنے کے لیے۔ ماں کے سینے میں یہ پیار کیوں ہے؟ آپ سب کا ایک جواب ہوگا، اس لیے کہ ماں نے اولاد کو جنم دیا ہے۔ جس ماں نے جنم دیا ہے وہ اتنا پیار کرتی ہے تو جس رب نے خلق کیا ہے وہ کتنا پیار کرتا ہوگا۔ تو جنم دینے والی کے پیار کا ٹھکانہ کوئی نہیں، تو جس نے دستے قدرت سے بنایا ہے
جو خالق ہے اس کا بندے کے ساتھ کتنا پیار ہے۔ تو ماں کی گود چھوڑ کے بچہ بھاگ جائے، کتنا بھی نالائق ہو، ماں انتظار کرتی ہے پتر آ جا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی۔ تو ماں چاہتی ہے بچہ جتنا بھی بڑا مجرم آ جائے پلٹ کے، تو رب نہیں چاہتا کہ میرا بندہ پلٹ کے آ جائے۔ تو ماں کہتی ہے پتر آ جا، اتنی ٹھنڈی چھاؤں کہیں نہیں ملے گی۔ تو مالک کیا کہتا ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، آجا میں بڑا ہی کریم ہوں۔ میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ تو نے یہ جرم کیا تھا، تو آ گیا یہ کافی ہوگا، تیرا آنا ہی میری خوشنودی کا باعث ہے کہ تو پلٹ کے آ گیا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق دے۔